کہانی کے آغاز میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد دین حق کی دعوت پیش کرتا ہے، مگر غرور میں ڈوبا بادشاہ اسے سختی سے رد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہی قاصد مصر کے بادشاہ کے نام بھی اسلام کا پیغام لے کر روانہ ہوتا ہے۔ یہ بات اسلام کے آغاز کی ہے، جہاں خالد بن ولید جیسے دلیر اور بے مثال جنگجو عرب کے سب سے امیر اور بااثر سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند تھے۔ ان کا تعلق قریش کے معزز اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ جی ہاں، وہی قبیلہ جس کے پاس پورے مکہ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس قبیلے میں عرب کے سب سے ماہر، جری اور بے خوف جنگجو پائے جاتے تھے، اور خالد بن ولید انہی شیروں میں سے ایک تھے۔ جہالت کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جس میں سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے ابو جندل کو چمکتے لباس میں دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتا ہے، جبکہ دوسرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سادہ لباس میں رسول اللہ کی محفل کی طرف جاتے دیکھ کر شرمسار نظر آتا ہے۔ ایک اور گھرانے میں ایک سردار اپنے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہی غلام کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ ابو حذیفہ باپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ جب ابو حذیفہ کی بہن اور بہنوئی ابو سفیان پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے تو وہ اس سے سارے ناطے توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کا سسر ابو یزید اپنی بیٹی کو ساتھ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو حذیفہ چیخ اٹھتے ہیں کہ انہیں اپنی سرداری عزیز ہے، آخرت کا کوئی خوف نہیں، مگر وہ سب انہیں ان کی بیوی اور غلام سمیت تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں امیہ بن خلف اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہونے والوں پر تشدد کرتا اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ گھر آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا غلام بلال حبشی بھی ایمان لا چکا ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کوڑے برساتا ہے، کمر لہو لوہان ہو جاتی ہے، مگر ان کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وہ ظالم حضرت بلال کو تپتی ہوئی گرم زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر جلتا ہوا پتھر رکھ دیتا ہے، مگر ان کا چٹان جیسا ایمان کافروں کے دلوں میں کھلبلی مچا کر رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں ظلم کے شکنجوں سے آزاد کروا کر لے گئے۔ منظر بدلتا ہے اور ابو جہل ہاتھ میں ننگی تلوار لیے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بالآخر جب وہ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے مثال احترام دیکھتا ہے تو وہیں انہیں شہید کر دیتا ہے۔ یاسر اپنے بیٹے کو صبر دلاتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ان کے خاندان کی عورت ہے اور دوسرا بھی اس کا باپ۔ ابو جہل کے ظلم کا اگلا نشانہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بنتے ہیں، جو اسلام کے شرف سے فیضیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید اپنے بھائی الولید کو چھپ کر مسلمانوں کو کھانا کھلاتے دیکھتے ہیں تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ وہ شخص تھا جو خود بھی قرآن کے حق ہونے کا قائل تھا، لیکن لوگوں کی باتوں کے خوف اور اپنے منصب اور رتبے کے لیے افواہیں پھیلاتا رہا کہ نعوذ باللہ یہ تو محض پرانے وقتوں کا جادو ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان معاملہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن یہ دونوں باپ بیٹے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ رکھتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہوتے ہیں۔ وہیں سہیل سردار کے دونوں بیٹے دین اسلام کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نسب پیچھے حق آگے۔ پھر جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک رات کے پراسرار منظر میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اوس و خزرج کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حامی ہو تو آگے بڑھو اور بیعت کرو، اور اگر نہیں تو ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتا ہے تو ابو جہل سرداروں کے ساتھ مل کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ ان کی سربراہی میں مدینہ میں مسلمان یکجا نہ ہو سکیں اور مدینہ کے ساتھ جاری ان کی تجارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہتا ہے۔ سہیل اپنے دونوں بیٹوں کو زنجیر سے باندھ دیتا ہے تاکہ وہ ہجرت نہ کر سکیں۔ ایک صبح قاصد پیغام لاتا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کو، جس میں اہل قریش کے خزانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے راستے میں روک لیا ہے۔ خبر سن کر قریش کے سردار فوراً اعلان جنگ کرتے ہیں۔
خدا کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کسی کام سے مکہ سے باہر گئے ہوتے ہیں اور جنگ میں شریک نہیں ہو پاتے۔ سہیل کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو قائل کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرے گا، کیونکہ اگر وہ دین حق پر ہوتا تو خدا ضرور ان کی مدد کرتا۔ مگر راستے کے بیچوں بیچ وہ مشرکین کو چھوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتا ہے اور سہیل خود کو کوستا رہ جاتا ہے۔ وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ابو جندل رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ان میں اپنے باپ کے ساتھ جنگ کرنے کی ہمت نہیں اور انہوں نے قید میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ادھر بدر کے مقام پر 313 مسلمان 1000 مشرکین کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف سمیت بہت سے مشرک سردار مارے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی دیکھ کر دشمن پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ خالد بن ولید کے بھائی الولید رضی اللہ عنہ خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہند اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کا ماتم کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے کا عہد کرتی ہے۔ سب سردار بھی مسلمانوں سے بدلے لیے بغیر چین سے نہ بیٹھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد خالد جب مکہ لوٹتے ہیں تو اپنے بھائی کی قید اور اپنے 25 جنگجوؤں کے قتل کی خبر سن کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً مکہ کا رخ کرتے ہیں اور اپنے بھائی کی قیمت ادا کر کے انہیں قید سے آزاد کروا لاتے ہیں۔ الولید اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بجانب ہونے کے ہمیشہ سے قائل تھے اور قید کے دنوں میں مسلمانوں کے اخلاق نے اس پر مزید گہرا اثر ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے بھائی کو باقی مسلمانوں کے ساتھ قید کر دیتے ہیں۔ ہند وشی بن حرب کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے آزادی اور بھاری سونے کا وعدہ کرتی ہے۔ احد کے میدان میں دوبارہ ایک بڑا مارکا ابھرتا ہے جہاں 1000 بہادر مسلمان اور 3000 مشرکین آمنے سامنے آتے ہیں۔ ابتدا میں مشرکین کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جیسے ہی وہ پسپائی ہتھیار کرتے ہیں، مسلمان تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت احکام کے باوجود مال غنیمت کے پیچھے لپکتے ہیں۔ موقع دیکھتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پہاڑوں کے پیچھے سے نکل کر مسلمانوں کو جا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مشرکین دوبارہ جوابی حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزے سے شہید کر دیتا ہے اور یہ خبر مسلمانوں کی فوج میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہند حضرت حمزہ کی جسد خاکی کو تلاش کر کے اپنا زہر انڈیل کر سانس لیتی ہے اور یوں مشترکہ شکست کے ساتھ جنگ ختم ہوتی ہے۔ ولید بن مغیرہ اسلام کی سخت مخالفت کے بعد یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ادھر خالد بن ولید کی بہادری کے چرچے مکہ کے ہر گھر میں زبانیں عام ہو جاتے ہیں، لیکن بدر میں اپنے خاندان کا بدلہ لے لینے کے بعد وہ مسلمانوں سے جنگ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے۔ مسلمان اور مشرکین کا ایک اور ٹاکرا حدیبیہ کے موقع پر ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ کا رخ کرتے ہیں۔ خالد بن ولید فوج کے سپہ سالار ہونے کے تحت سرداروں کو کسی قسم کے فساد سے باز رہنے کا کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ وہ خود تمام سرداروں کے سامنے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جادوگر نہیں ہو سکتا۔ سہیل بن عمر اپنے بیٹے کو آزاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا بھی تو انہیں اسے واپس کرنا ہوگا اور ان کا کوئی بھی آدمی قریش واپس نہیں کرے گا۔ ابو جندل اسے قریش کی ایک اور ناکامی قرار دیتے ہیں۔ باقی سب مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جو مسلمان معاہدے کی وجہ سے مدینہ نہ جا سکے، انہوں نے مدینہ سے باہر رہ کر قریش کے قافلوں کو لوٹ کر ان کا جینا حرام کر دیا، لیکن قریش سے اپنا چھینا ہوا حصہ لے لینے کے بعد انہیں واپس مکہ جانے کے لیے اونٹ بھی فراہم کیے گئے۔ سب سردار ایک دوسرے کو کوستے ہیں کہ انہوں نے قیدیوں کو آزاد کیوں کیا۔ سہیل بن عمر اور خالد بن ولید اندر ہی اندر اپنے نوجوانوں کی ہمت کو سراہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کچھ دن بعد الولید اور ابو جندل کے پاس پیغام لاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ان کے منتظر ہیں، کیونکہ قریش نے خود ہی اپنی لگائی ہوئی شرط ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔ لیکن ان کے ایک ساتھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں
मदीना लौटना नहीं लिखा होता, लिहाजा सब लोग उन्हें दफन करने के बाद मदीना का रुख करते हैं। मदीना जाने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मुसाफिर ज़ख्मी पाँव के साथ भी थकने या रुकने की परवाह किए बगैर सफ़र जारी रखते हैं। हर कदम में दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं और हर सांस में उम्मीद की रोशनी लिए बिछड़े हुए भाई एक बार फिर मदीना में इकट्ठे होते हैं। अगले मंजर में बड़ी तादाद में मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते नज़र आते हैं और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हा किसी सोच में खोए होते हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट लिखें और हलाल रीकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।